السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں بھی نمازی بن نہ سکا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں عزیزوں دوستوں علاقہ بھر سے آئے ہوئے تمام معززین علاقہ اور انتہائی گرامی قدر معزز علماء کرام. اسلام کے ایک ننھے سے مجاہد مولانا محمد عمیر صاحب کی مولانا ابوبکر صاحب کی آپ دعوت پر یہاں میرے سمیت حاضر ہوئے ہیں. سردی کی راتیں ہیں. محترم مکرم بھائی عمیر صاحب کی کوشش تو پوری تھی کہ 10 بجے دعا ہو جائے گی اور میں بھی صبح سے نہیں کہتا آ رہا تھا کہ جو پچھلے 2 مہینے گزرے ہیں بڑی تکان ہے اور آج ہی میرا مرحومہ مغفورہ کی وفات کے بعد پہلا نہیں یہ بھی آج کے دن کا تیسرا پروگرام ہے. اور کل بھی میں نے الحمدللہ تقریباً 3 ہی جگہ جانا ہے. تو میں لمسم سا اندازہ لگا رہا تھا اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں نے 263 پروگرام کی اور یہ نہیں دیکھا کہ بلانے والا مجھے صبح سندھ میں بلا رہا ہے یا سرحد میں. میری فیلڈ کے جو حضرات ہیں مجھے کہتے ہیں پاگل خطیب. پھر وہ کہتے ہیں تجھے کچھ بچتا بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں. کیا؟ میں نے کہا لوگوں کی دعائیں. ایک پاؤں میرا چکوال میں ہے, دوسرا لودھنا, تیسرا لاڑکانے میں. ابھی میں نے 28 تاریخ دی, 28 مارچ. ہاں
تو 27 تاریخ میری لاڑکانے میں، 28 تاریخ میری ٹیکسلا سے آ گئی. یعنی مولوی صاحب پہنچ جاؤ گے؟ میں نے کہا اپنی طاقت پر نہیں، اللہ کے بھروسے پہ تو ضرور پہنچوں گا. اگر اس نے نہ پہنچایا تو پھر بات، کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ خطرناک حادثات. لیکن اللہ کا شکر ہے مسنون دعاؤں کا معمول ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، حجاج بن یوسف سامنے کھڑا ہے، علماء کرام کو پتہ ہے، ہمیں تو پاکستان کے بولر اور بلے بازوں کا پتہ ہے، فٹ بال والوں کا پتہ ہے، سنوکر والوں کا پتہ ہے. آپ کے ہاں پتہ نہیں کون سا کھیل زیادہ کھیلا جاتا ہے. ہر آنے والا بچہ گھر سے باپ سے 100 روپے سے کم نہیں مانگتا. اسے پتہ ہے جو میں نے کنچے یعنی بھنٹے کھیلنے ہیں اس پہ بھی بوتل کی شرط ہے. اور پھر باپ ماں بہن بھائی سارے مل کے پیتے ہیں کہ بڑا تیر مار کے آیا. انہیں پتہ ہی نہیں شرط کا پیسہ حرام کا پیسہ ہے. یہ اندر گیا، جو میں نے 40 دن تک قرآن کریم پڑھا، نمازیں پڑھی، اس ایک گھونٹ نے یہ ساری چیزوں کو نکال کے باہر پھینک دیا ہے. انس رضی اللہ عنہ، حجاج بن یوسف کہنے لگا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہاں؟ جابر ہے، ظالم ہے، قیامت کے دن تیرا حساب ہوگا. انہوں نے کہا انسان بن، میرے سامنے کھڑا ہو کے مجھے ڈراتا ہے اور مجھے میری برائی کر رہا ہے. کہ جو ہے وہ کر رہا ہوں. اس نے کہا سزا جانتا ہے؟ کہ کیا ہے؟ تلوار نکالی، لشکارہ دکھائے تلوار کا، کہ بس یہی ہے، تو اور تیری تلوار میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا. آگے بڑھا، غصے میں آ کر اس نے وار کیا اور دور جا کے گرا. کہ میں نے کہا تھا نا اللہ کی قسم تو اور تیری تلوار میرا بال بھی بینگا نہیں کر سکتی. اس نے پھر وار کیا، 3 مرتبہ وار کیے. چوتھی مرتبہ جب وار کرنے لگا چنگھاڑ ماری، بھاگ گیا. دور کھڑا ہو کر انس کیا کر رکھا ہے؟ کہ کیا ہوا؟ کہ جتنی مرتبہ وار کرنے میں تیرے پہ آیا تو نے دونوں کندھوں پہ شیر بٹھا رکھے ہیں، وہ یوں میری طرف پنجہ مارتے ہیں اور میں دور گرتا ہوں. اس مرتبہ میں نے تلوار اٹھائی، وہ تو منہ کھول کے بیٹھ گئے، جیسے میں آگے بڑھتا نگل لیتے. کیا کر کے آیا؟ اپنے رخ کو موڑا، حضور کے روضہ انور کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئے. بہت روئے. کہ سچ فرمایا اس روزے والے نبی نے، آپ نے ہمیں ایسی دعا سکھلا دی ہے کہ پڑھنے والے پر موت کے علاوہ کوئی چیز اثر کر سکتی نہیں. کہ انس مجھے بھی دعا بتا. پھر رو کے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا تھا جو اس دعا کو پڑھ لے گا صبح سے شام اور شام سے صبح تک موت آئے گی، اور وہ بھی پوچھ کے آئے گی. پوچھ کے مطلب یہ باتھ روم میں نہیں آئے گی، بغیر کلمے کے نہیں آئے گی. پوچھ کے مطلب یہ حرام موت نہیں آئے گی. ایسے موقع پہ موت آئے گی جب اللہ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، چاہت والی جگہ ہوگی. کہ مجھے بھی تو دعا بتا کیا ہے؟ کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. صبح کے وقت جو پڑھ لے اگلے دن صبح تک اللہ پاک اس کی ہر چیز سے حفاظت فرماتا ہے. اب مجھے تو یقین ہے کلاشنکوف پہ، مجھے تو یقین ہے ریوالور پہ، مجھے تو یقین ہے کیمروں پہ، مجھے تو یقین ہے گارڈ پہ، تو مجھے ان دعاؤں پہ کہاں اثر ہوگا؟ جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ اگر کسی عالم سے اختلاف ہے تو اس کا نام لے کے اس سے اختلاف، اول تو اس سے بھی نہ کرو بھائی، وگرنہ یوں مت کہہ دینا کہ مولوی تو ہوتے ہی سارے ایسے ہیں. شاید آپ سن 2000 کے حصے میں ادائی میں رائے منڈ جاتے ہوں گے. سن 1992-93 میں ایک ولی کامل انڈیا سے آیا کرتے تھے، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ. ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا تھا کسی عالم کی طرف انگلی نہ اٹھانا، اگر اللہ جل شان ما نوالہ کو ناپسند آ گئی
اللہ تمہاری 10 نسلوں میں کوئی عالم پیدا نہیں کرے گا بھائی. آ جا کے ٹانگ علماء کرام پہ ٹوٹتی ہے. ان کا مجاہدہ مشقت تو دیکھیے. ایک نماز کے غیر حاضر ہونے پہ ان کو تنخواہ دے کے فارغ کر دیا جاتا ہے. مولانا میرے سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی, اور میں نے کہا یہ نشانیاں بخاری شریف میں مشکات میں ڈھونڈ لو. میں ادنا سی چیز, میرا کامل تجربہ الحمدللہ یا ناقص عقل میری کہتی ہے کہ جب شیخ الحدیث اور مفتیان کرام کی مستقبل کے داڑھی مونڈ فیصلے کرنے لگ جائیں, سمجھ لو قیامت آ گئی. مسجد کمیٹی کے ممبر, ان کے چہروں پہ داڑھی نہیں, اور شیخ الحدیث کی مین میں تلاش کرتے رہیں, سمجھ لو کسی وقت بھی آسمان زمین پہ گرنے والا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی, رحمت دو عالم, ہادی دو عالم, محبوب دو عالم, آن دو عالم, فخر دو عالم, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عائشہ, میری امت کے علماء کے چہرے کی زیارت اللہ نے بنی اسرائیل کے چہروں کی زیارت کے برابر رکھ دی. پھر پتہ اماں نے کیا کہا؟ اماں کہنے لگی زور دعا فرماؤ. کیا کہ کمری والے بس یہ دعا کر دے تیری امت کے عالم کا رزق ایک جگہ اکٹھا نہ ہو, پوری دنیا میں پھیل جائے. تو عائشہ کیوں؟ کہ جہاں جہاں تیری امت کا عالم در بدر پھرتا رہے گا, لوگ زیارت کرتے رہیں گے, نبیوں کی زیارت کے برابر ثواب ملتا رہے گا. تو میں نے کہا انتظامیہ کی کیا جرت ہے کہ مولوی صاحب کو نکال لے. یہ جہاں مولوی صاحب 2 سال ٹکتا ہے, اماں عائشہ کی دعا دھکا دے کے آگے بھیج دیتی ہے اس کے اوپر. بہت سارے موضوع ہیں, پہلی مرتبہ آیا ہوں, دل نہیں چاہتا ایسی بات کر کے جاؤں, اور میرا مزاج بھی الحمدللہ بعون اللہ ایسا نہیں ہے کہ میں اختلافی بات کروں. میڈیا کا دور ہے, 1 منٹ کے اندر بات لاکھوں انسانوں کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے. ہر کوئی اختلاف رائے کا اپنا حق رکھتا ہے, کوئی اچھی بات کوئی مندی کہہ دیتا ہے. میں نے جو ان 2 مہینوں میں 263 کے قریب پروگرام کیے, تو میں نے جو ایک چیز دیکھی کہ آج ہر طرف نفرت ہی نفرت ہے, اور نفرت ہی پھیلائی جا رہی ہے. اس کے لیے آج ہم نے بیٹھ کے سوچنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب ہمارا مولوی صاحب سے بڑا پیار ہے. نہیں, نمازی کہہ رہے ہیں ہمارا مولوی صاحب اچھا نہیں, مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے نمازی اچھے نہیں. اولاد کہہ رہی ہے اس کے امی ابو جیسے ہمارے امی ابو ہوتے تو بات ہی کیا تھی. ماں باپ کہہ رہے ہیں اس کی اولاد جیسی ہماری اولاد ہوتی تو بات کیا تھی. شاگرد کہہ رہے ہیں ہمارے استاد کو کچھ نہیں آتا, اور استاد کہہ رہے ہیں میرے شاگردوں کو عقل کوئی نہیں. دکاندار کہہ رہا ہے گاہک صحیح نہیں, جعلی نوٹ دے کے جا رہا ہے. گاہک کہہ رہا ہے دکاندار صحیح ہو جائے تو رزق میں برکت آئے گی. ماسٹر کہہ رہا ہے شاگرد صحیح نہیں, اور شاگرد کہہ رہے ہیں ہمارا ماسٹر صاحب صحیح نہیں. حکومت کہہ رہی ہے عوام صحیح نہیں, عوام کہہ رہی ہے حکومت صحیح نہیں. کہیں تو چلے جاؤ. بیوی کہہ رہی ہے جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں کوئی سکون کا سانس نہیں لیا. شوہر کہہ رہا ہے میرے نصیب پھوٹ گئے جس دن تو میرے گھر میں آئی. یہاں بھی جھگڑا ہو رہا ہے. جس کا نکاح ہو رہا ہے اسے یہی بتایا کہ 3 مرتبہ ایجاب و قبول کروانا ہے. اگر کوئی مفتی صاحب 1 مرتبہ کہہ کے دعا کرا تو میں نے نکاح صحیح کوئی نہیں ہوا. مفتی صاحب دعا کرا کے باہر نکلے, جیب میں ہاتھ ڈال کے انہوں نے کہا بدبخت دولہا صحیح نہیں. ہر جگہ کوئی ایسی جگہ دکھا دو کہ جہاں ہم آنگی پیدا ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو امت مقصد لے کے آئی تھی اس مقصد سے ہٹ گئی. جو انسان کو جینے کے لیے ایک نصاب اور تعلیم زندگی دیا تھا, اس زندگی کو, اس نصاب کو اس نے اٹھا کر عورتوں نے سنہری رنگ کی صندوقڑی میں رکھ دیا.
اور مردوں نے الماری کے اندر رکھ دیا. لیکن ہم سب کو کیا پتا کہ مرتے ہی دنیا میں ضرورت پڑے یا نہ پڑے، مرتے ہی ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی. جو آج ہی آپ کے پاس یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں درخواست کروں گا کہ ان کے والد اور ان کی والدائیں جو پردے میں ہوں، درخواست کروں گا. اب ان بچوں کی حفظ کرتے کرتے قد بھی نکل گئے، یہ بڑے بھی ہو گئے. اب ہر کوئی ان پہ انگلی اٹھائے گا. اب قرآن پڑھا لیا ہے، 8ویں کا امتحان دلوا دو. اب قرآن کریم کا حافظ بن گیا، اسے سکول بھی کا منہ بھی تو دکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا سیکھنا آ جائے. معلوم ہوا قرآن نہ اٹھنے کا طریقہ بتلا رہا نہ قرآن بیٹھنے کا. اور ظالموں، قرآن تو بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی بتلا رہا ہے. ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. یوں سمجھو مارکیٹ کے اندر کوئی چیز آتی ہے، جیسے یہ مائک ہے، اس کے ساتھ ایک کتابچہ آتا ہے، اسے ایسے استعمال کرنا ہے، اتنی دور رکھ کے استعمال کرنا ہے، اس کا والیوم یہ ہے، تیز کرو گے یوں ہوگا، کم کرو گے یوں. انسان کا اللہ نے ایک ضابطہ قرآن بھیجا کہ اس انسان کو اس طرح چلاؤ گے قرآن کے مطابق تو یہ ہنستا ہوا قبر میں جائے گا. اگر قرآن سے ہٹ کے اس انسان کو چلاؤ گے تو روتے ہوئے زندگی گزارے گا اور روتے ہوئے قبر کے اندر جائے گا. میرا تو واسطہ ہی مدارس دینیہ سے روزانہ پڑتا ہے. ہر جگہ ممبر پہ بیٹھ کے عرض کرتا ہوں، جب تک بچے حافظ بننے کے بعد گردان نہ کر لیں، استاد مطمئن ہو جائے اور استاد اس پر اطمینان کی سٹمپ لگا دے، پھر رمضان المبارک آوے، پھر اپنے بچے کو تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن اپنے بچوں سے سنو. جب تمہارا بچہ قرآن فر تراویح میں سنا دے، اس کے بعد اس کو اسکول کا منہ دکھاؤ. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک پڑھایا، اسکول داخل کرا دیا، اس نے ٹوپی وہ پھینکی، شلوار ٹخنوں سے اوپر. حاجی الیاس رحمت اللہ علیہ نے 265 مدارس بنوائے انڈیا کے اندر. 11 سال کے بعد ان مدرسے میں پہلا حافظ نکلا. بڑا جشن منایا اس کی آمین کے لیے. مدرسے میں بڑی کاشف العلوم میں بڑی تیاریاں شروع ہوئی. سہارنپور بنگلے والی مسجد میں بڑی تیاریاں شروع ہوئی. جب آپ اس کی دستار بندی کے لیے تشریف لائے تو حافظ قرآن نے کالر والا کرتا، شلوار ٹخنوں سے نیچے، داڑھی مونڈی ہوئی، مونچھیں بڑی، حضرت سر پکڑ کے بیٹھ گئے. 265 مدارس چھوڑ کے مدینہ شریف تشریف لے گئے. اتنا غم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. الیاس واپس چلا جا، اللہ نے تیرے سے وہ کام لینا ہے جس کام کے لیے اللہ نے کائنات کے اندر سب سے عظیم ترین ہستیوں کا انتخاب کیا ہے. پھر وہ 35 کلو جسم کا وزن، سینے میں سے ہڈیا کی طرح کی ابلنے کی آواز، راتوں کو رونا، بیوی کا پیروں پہ ہاتھ رکھنا کہ اللہ کے واسطے اپنے جسم پہ ترس کھا لے. ایسی فکر لے کے گیا. 11 پتہ نہیں 12 سال کے بعد پہلی سہ روزے کی جماعت نکلی. ان کو 3 دن کا خرچہ، ان کو گڑ اور تمباکو اور حقے ساتھ دیے. 3 دن کے بعد وہ جماعت بھیڑی ہوتی تھی ہمارے تو کنویں کہتے ہیں نا، ایک کھو کہتے ہیں پنجابی میں. ایک کنویں پر جا کر دوسرے کنویں سے واپس آئی. مولانا الیاس رحمہ اللہ نے مرکز کے اندر دیگیں بنوائیں اور باہر کھڑے ہو کر انقلاب آگو، انقلاب آگو، انقلاب آگو. تو یہ جو لوگ سروزہ لگا کے آئے تھے، منہ پہ کپڑا رکھ کے حضرت تھے، پاگل ہو گو یا تو پاگل ہو گو مولوی الیاس، مولوی الیاس پاگل ہو گو، مولوی الیاس پاگل ہو گو. کہ ہم تو ایک کنویں سے دوسرے کو حقے پی کے آئے ہیں. یہ کہہ رہے انقلاب آگو، انقلاب آگو. حضرت کے کان میں کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو مذاق کر. چپ کر جا، ان کا قدم اب نکل گیا، اب قدم نکلتے رہیں گے، قیامت آ جائے گی، یہ قدم رکیں گے نہیں میرے بھائی. ایران کے طالب علم جب عالم بن کے گئے تو حضرت آخری بات نے فرمایا کہ جب تم ایران جاؤ، مسجد کے کونے میں ایک کمرہ بناؤ بھائی، چیل گاڑی پہ اللہ کا پیغام لے کے، چیل گاڑی ہوائی جہاز پہ، چیل گاڑی پہ
اللہ کا پیغام لے کے آئیں گے، ان کا کوئی وہاں رشتہ دار نہیں ہوگا تو ان کو رہنے سہنے میں تکلیف نہ ہو۔ تو طلباء کرام ہنسنے لگ گئے، کہنے لگے واقعی پاگل، دنیا کہتی واقعی پاگل ہے ہمارا استاد۔ لوگ پیسہ کمانے آئیں گے، ڈالر پاؤنڈ کمانے آئیں گے، یہ چیل گاڑیوں میں اپنے برتن اپنے کپڑے اٹھا کے کہنے لگے اللہ اکبر۔ 13 سال کا عرصہ یا 11 سال کا عرصہ گزرا، اللہ اکبر۔ پہلی جماعت جب رائے ونڈ سے ایران آئی، ایران سے رائے ونڈ سے ایران کے اندر آئی تو سر پہ بسترے اور برتن اور ساز و سامان۔ ہم نے کہا کیا کرنے آئے ہو؟ کہ اللہ پاک کا پیغام لے کر، اور جو نبی نے امانت ہماری جھولیوں میں ڈالی ہے اس امانت کو ہم تمہارے پاس پہنچانے کے لیے آئے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمارے پاس مال ہے، احساس نہیں ہے، دکانیں بھری پڑی ہیں، مکان کی دیواریں دیکھ لو، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، لوح قرآنی، چاروں کل، آیت الکرسی، کیا ہماری دیواریں بھری نہیں پڑی؟ خیر آوے کہاں سے؟ دعائیں قبول ہوئے کہاں سے؟ جو اتنا بڑا دل کے سینے میں نفرتوں کا پہاڑ کھڑا کر رکھا ہے، یہ دعائیں قبول ہونے دیتا ہی نہیں۔ یاد رکھنا، اگر چاہتے ہو قبر میں ہنستے ہوئے جاؤ، کسی کو رلا کر نہ جانا، خود رو لینا کونے میں بیٹھ کر، لوگوں کو ہنساتے جانا۔ اللہ کی قسم، نہ زندگی میں رونا رو گے دنیا کے لیے، نہ مرتے ہوئے قبر کے عذاب سے رونا آئے گا، ہنستے ہوئے جاؤ گے۔ اور اللہ میدان معاشر میں اس انداز سے بلائے گا، جب اللہ کے سامنے جاویں گے تو اللہ تمہیں دیکھ کے مسکرائے گا، تم اللہ کو دیکھ کے مسکرانے لگ جاؤ گے۔ سلطان الاولیاء، شہنشاہ ہند، ایک آدمی گاؤں سے آیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے پاس۔ حضرت السلام علیکم، سردیوں کا موسم ہے، یہ دال، یہ ساگ، یہ مکھن، یہ دیسی گھی کی روٹی آپ کے لیے لایا ہوں۔ مرید آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگے، ان کا بزرگوں کا روزہ ہے، چل بار آنے دو۔ ہاں بھائی کس کے لیے لایا؟ کہ میری گھر والی نے آج تہجد کی نماز پڑھی، پھر فجر پڑھی، پھر سورہ یاسین شریف پڑھی، پھر ذکر کرتے کرتے آٹا گوندا، پھر روٹی پکا۔ ہم تو بدنصیب نکلے اس معاملے میں، ہم نے تو اپنی گھر والی اور اپنی ماں کو بورچی خانے پہ دیکھا، ہم نے کبھی انہیں مسلح پہ دیکھا ہی نہیں۔ میں تو جلسے والوں سے کہتا ہوں، دل رکھنے کے لیے آج بھی جن کے ساتھ کھانا کھایا پوچھ سکتے میں نے کھانا کتنا کھایا۔ میں الحمدللہ 1-1.5 مہینے سے میں کوشش کرتا ہوں بے نمازی کے ہاتھ کا نہ کھاؤں۔ کھلاؤ ہمیں بے نمازی کا، اور کہو کہ نماز کی دعوت دے، کیسے دے سکتے؟ جی جن جلسہ کرو پوری انتظامیہ پابندی سے نماز، حاجت کے نفل پڑھے، پکانے والیاں جو نائی پکوانے کے کھانا خیرات پکانے آئے اسے بھی کہو بھائی نمازیں پڑھ کے پکا، ورنہ سب کچھ یہ جلسہ بس یہی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے بے نمازی کی نحوست، ایک بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ کھا لیجئے 40 دن کے انوارات کو اندر سے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ ہم تو بد نصیب نکلے۔ پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، حضور نے فرمایا میرے نزدیک وہ خبیث آدمی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا میرا جی چاہتا ہے میں اس کے جسم کو آگ لگا دوں۔ حضور نے فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا سورج نکل جاتا ہے، شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ میرے برکت آئے گی، 10 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں، 11 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں، 12 بجے برکت آئے گی۔ فجر کی نماز کے بعد تشریف لائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، مصلی پہ بیٹھی اونگ رہی ہے، اللہ کا ذکر کر۔ فاطمہ رات کیسے گزاری؟ میں تھی، مصلی تھا، بندی تھی یا خدا تھا، جمعہ پہ قرآن کی، اور کیا ہوتا؟
اب کیا کر رہی ہے؟ اللہ کا ذکر ہے فاطمہ، نصیحت کر کے جاؤ کام آوے گی، جب تک سورج نہ نکلے اپنے آپ کو بستر کے حوالے یا دوسرے کام کاج پر نہ، اپنے دوسرے کام کاج کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ صبح صبح کا وقت ہے، اللہ جل شانہ اس وقت اپنی مخلوق میں رزق تقسیم کرتا ہے میرے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق اللہ کی مٹھی میں، زمینوں میں نہیں، دکانوں میں نہیں، کھیتوں کماد کی فصل میں نہیں، کپاس میں نہیں، مونجی چاول کی فصل میں نہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ کی مٹھی میں رزق۔ یہ مٹھی ایٹم بم سے نہیں کھلتی، یہ مٹھی کلاشن کوف سے نہیں کھلتی، غوری میزائل اسمبلی کی آرڈر سے نہیں کھلتی، سپریم کورٹ کے آرڈر سے نہیں۔ بھائی یہ مٹھی کیسے کھلتی ہے؟ فرمایا 2 رکعت صلاۃ الحاجت سے مٹھی کھل جاتی ہے میرے۔ وہ کام جن کو سارے کرنے سے منع کر دیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ اور یوں کر کے آنسو نکال کے بیٹھ جا، پھر دیکھ تیرے کام اللہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے تیرے کام بگڑے۔ لاوے دسترخوان لگاؤ، سلطان الہند حضرت روزہ ہے، حضرت چپ، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھائے، روزہ ہی توڑ دیا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھائے۔ جب وہ کھانا کھلا کے چلا گیا، کہا ادھر آؤ، قرآن پاک لے کے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پڑھو نیچے تک۔ فرمایا میاں میں نے قرآن پاک پورا پڑھا ہے تفسیر ترجمے کے ساتھ، روزہ ٹوٹ جائے کفارہ ہے، کسی کا دل ٹوٹ جائے اس کا کفارہ کوئی نہیں بھائی۔ اللہ پتہ نہیں کتنے چاؤ سے لایا ہوگا، پتہ نہیں کتنی محبت سے لایا ہوگا، ہم کتنے دل توڑتے ہیں۔ کوئی ہم منصب، کوئی ہم پلہ چیز لائے، جیسی مرضی لے آئے، بیٹھ کے کھائیں گے، غریب کے گھر سے آئے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، اور جا لے جا، کون کھائے گا؟ دل توڑا، اللہ کی قسم پہاڑوں جتنے عمل لے آ، جب تک دل توڑنے والے کی معافی نہیں مانگے گا تیرا ایک عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول کوئی نہیں۔ بیوی کا دل توڑ رہے ہیں، چیز بنا کے لا رہی ہے، کپڑے استری کر کے لا رہی ہے، بات پہ اس کا دل توڑ رہے ہیں۔ بچی آپ کو پیار سے ابو کہہ رہی ہے، جھڑک کے اس کا دل توڑ دیا۔ بیٹا بڑے چاؤ سے اگر کاروبار نہیں رہا، مارکیٹ میں مندہ ہے، تو بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو کیوں جھڑکتے ہو؟ بیوی کو کیوں گالیاں دیتے ہو اگر آج دکانداری نہیں ہوئی؟ ماں کو کیوں جھڑکتے ہو؟ قیامت کے دن بڑے بڑے عملوں کے پہاڑ، بڑا مطمئن ہو کے آئے گا۔ ہم یہاں بڑا مطمئن ہے جی اللہ، کوئی سال ایسا نہیں مدینے میں اعتکاف نہ کیا ہو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ایک دن میں 400 آٹے کے تھیلے میرے گھر سے تقسیم ہوتے تھے۔ زندگی کے 50 سال میں کوئی روزہ نہیں چھوڑا، کوئی نماز قضا نہیں۔ اللہ کہ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، لاؤ اس کا رجسٹر، پڑھ بھی پڑھ، کہاں ہے تیری نیکیاں؟ 1 ورقہ 2 ورقہ 3، سارے خالی۔ یا اللہ کہاں چلے گئے؟ کتھے سارے؟ یاد کر، شام کو گھر آیا تھا تھکا ہارا، اور آ کے گھڑی وہاں، چابی وہاں، ویس کوٹ وہاں، اور یوں کر کے لیٹا تھا۔ تیری ماں اندر آئی، اور تیری ماں آئی، پیچھے تیرا باپ آ گیا۔ تیری ماں نے کہا ماشاءاللہ میرا بچہ آیا، میرے بچے جو صبح دوائی کی پرچی دی تھی لے آیا۔ تو نے یوں آنکھ اٹھائی اور یوں گھورا، اچھا بس میں تمہاری کام کے لیے رہ گیا ہوں، میں اپنے بچوں کا کچھ نہ سوچوں، تمہارے ہی سب کچھ کرتا رہوں۔ تیری ماں نے سر جھکایا اور اس کے موٹے موٹے آنسو یہاں گرے، اور وہ چپکے سے کمرے میں جا کے بیٹھ گئی۔ بس میری غیرت کو برداشت نہ ہوا، میں نے قلم پکڑا اور تیری ساری ہی نیکیوں پہ پھیر کے رکھ دیا تھا۔ خود امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، منبر پر بیٹھ کے رونے لگ گئے۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کر دی کملی والے بتائیے کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ فرمایا میرے یارو سارے ارمان اللہ نے میرے پورے کر دیے، ایک ارمان میں دل میں لے کے جا رہا ہوں۔ کملی والے وہ کیا ارمان ہے؟ فرمایا کاش میرے ماں باپ آج زندہ ہوتے، محمد ان کی خدمت کر کے دکھاتا خدمت کیسے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مائی حضور کی خدمت میں آ گئی، رحمت والے نبی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان بیٹھے، وہ مائی نے آ کر حضور علیہ السلام کو اشارہ کر دیا، ایسے اٹھے جیسی سگی ماں آ گئی ہو، اور اس پاس اٹھ کے آ گئے، جی امی کیا بات ہے؟ وہ حضور کو دیکھ کے رونے لگ گئی، رحمت والے نبی اسے دیکھ کے رونے لگ گئے۔ پھر وہ کہنے لگی کملی والے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا جی اماں بتا کیا بات ہے؟ کہ میری اولاد کوئی نہیں، بیوہ عورت ہوں، میرا جی چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے کرتا لیسی کے لاؤں اور وہ کرتا میرے سامنے میرے پہنے، کیا آپ اسے قبول کر لو گے؟ ہجکیوں کے ساتھ ہو کے بھر بھر کے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے ماں باپ قربان ہو جائیں، کملی والے ایسی کیا بات کہہ دی جس کی وجہ سے دل پہ بار آ گیا؟ فرمایا مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب میں پیدا ہوا، اپنی ماں کے بازو پہ لیٹا ہوا تھا، میری ماں مجھے دیکھ دیکھ کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی محمد تیرے لیے کپڑے کون لے کے آئے گا؟ کاش آج میری ماں کو کوئی بتا دے، لوگ مجھے کپڑے پہنانا سعادت سمجھتے ہیں۔ جا ماں لے آ، تو سی کے لا، میں تیرے کرتے کا انتظار کر رہا ہوں۔ چند دن کے بعد وہ عورت آ گئی، کرتا مبارک لے کے آئی، رحمت والے نبی کے ہاتھوں میں دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں بہت اچھا، اور اپنی بغل میں دبا لیا۔ کہنے لگی کملی والے پہل کے نہیں دکھاؤ گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ماں کیوں نہیں؟ صحابہ اکرام کے درمیان کھڑے ہوئے، وہ پیوند والا کرتا اتار دیا اور وہ نیا کرتا پہل کے سامنے آ گئے، کہا اماں تیرا ویر کیسا لگ رہا ہے؟ اگر وہ کہے کرتا بڑا اچھا لگ رہا ہے تو رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرتا آلہ ہو گیا۔ وہ بھی نبی علیہ السلام کی صحابیہ تھی، مدینہ یونیورسٹی کی تربیت یافتہ تھی۔ کہنے کملی والے جب میرے ہاتھ میں کپڑا تھا اس کی ویلیو کوئی نہ تھی، جب تیرے نبوت والے بدل سے لگا تو یہ کپڑا بھی بڑا آلہ ہو گیا ہے۔ دعائیں لے کے حضور علیہ السلام سے چلی گئی، دعائیں دے کے چلی گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، واہ جی واہ آج نیا کرتا پہن رکھا ہے، کس نے دیا؟ یہ کہ یہاں کی تپائی بڑی اچھی ہے، یہ گرے بال تو بڑا اچھا بنا رکھا ہے، یہ نقش و نگار تو بڑے اچھے بنا رکھے ہیں۔ حضور علیہ السلام کرتے کی تعریف سنتے بھی جا رہے ہیں، ہنستے بھی جا رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہیں عبد الرحمن کو آج کیا ہو گیا، اتنی کرتے کی تعریف کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا تعریف تو کر رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے یہ کرتا تجھے پسند آ گیا، کیا میں تجھے اتار کے دے دوں؟ نانا کی کجی کملی والے فوراً نیا کرتا اتار کے دے دیا، پیمند والا کرتا پہن کے گھر چلے گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عبد الرحمن تجھے پتہ نہیں اس پیمند والے کرتے کے علاوہ حضور علیہ السلام کے پاس اور کرتا کوئی نہیں تھا؟ ریاست مدینہ کا دعویٰ ہو رہا ہے اور صحابہ اکرام کی زندگی پڑھو۔ حضرت علی دروازے پر آئے، دروازہ بجایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ کنڈی بجائی، دو مرتبہ دروازہ بجایا، اندر سے جواب نہ ملا۔ اتنی دیر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، کہنے لگے چچا کیا بات ہے؟ کہ تیرے باپ کو زیادہ ہی نخرے آ گئے، تجھے تیرے باپ کو پتہ کوئی نہیں دروازے پہ رسول اللہ کا داماد کھڑا ہوا ہے۔ کہنے لگے چچا جان میرے باپ کے بارے میں ایسا خیال مت لائیے، میرا ابا ایسا نہیں کر سکتا، اہل البیت کا